کئیوں کو 7ویں دن دیدار ہوگا اور کئیوں کو ہر روز دیدار ہوگا، اور کئی ایسے ہوں گے ان کو صبح و شام روزانہ 2 بار اس کے حسن کا دیدار ہوگا۔ یہ درجے کس طرح بڑھیں گے؟ عشق اور محبت الہی سے۔ اور آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر۔ اب آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی محبت کس کے پاس ہوگی؟ وہ تو اللہ کے حبیب بھی تھے، محب بھی تھے، محبوب بھی تھے، اور محبت آقا علیہ السلام کو جتنی عطا ہوئی کیا اس سے آگے بھی کوئی حد ہوگی؟ اس کے باوجود محبت کی کوئی حد نہیں۔ آقا ہر روز دعا کرتے، باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت اور زیادہ عطا کر، اپنی محبت اور زیادہ عطا کر۔ اور یہ دعا ہر پیغمبر کرتا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی دعا بھی یہ تھی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے ان بندوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تو ان سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل تیری محبت کے قریب کر دے اور تیری محبت کے درجے تک پہنچا دے۔ اور دعا کرتے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ اپنی محبت کو مجھے اپنی اہل و عیال، خاندان اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب کر دے، اپنی محبت کو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب کر دے، اور اپنی محبت کو اس طرح میرے تن اور میرے من میں سرایت کر دے جیسے ٹھنڈا پانی پیتا ہے پیاسا بندہ گرمی کے موسم میں، اور اس کی ٹھنڈک اس کی نس نس میں محسوس ہوتی ہے۔ مولا تیرا عشق اور تیری محبت میری نس نس میں رچ بس جائے، ایسی محبت عطا کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بِأَيِّ شَيْءٍ وَجَدتَّ الْخُلَّةَ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، کون سا عمل اور کون سی چیز ایسی تھی جس کے سبب سے آپ کو اللہ کی دوستی مل گئی، آپ اللہ کے خلیل ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، بِإِنْقِطَاعِي إِلَىٰ رَبِّي وَإِخْتِيَارِي إِيَّاهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ، صرف میں نے عشق کیا اس سے، اور عشق یوں ٹوٹ کر کیا کہ میں نے ہر شے سے دل کی محبت کا رشتہ کاٹ دیا اور دل صرف اس کا بنا دیا، اور اس کے سوا کسی اور شے کو اپنے قلب اور اپنے دل کے لیے اختیار نہ کیا۔ میرے اس محبت میں تجرید کو، محبت میں تجرید کو، ہر شے سے کٹ کر اس سے عشق کرنا، اس نے مجھے خدا کی دوستی کے درجے تک پہنچا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا بھی ایسی ہوتی، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام بڑی کثرت سے روتے تھے، پیغمبر، حتیٰ کہ روتے روتے اللہ کے عشق میں ان کی بینائی چلی گئی، پھر اللہ پاک نے ان کی بینائی لوٹا دی، پھر اتنا روئے عشق الہی میں کہ پھر آنکھیں جاتی رہیں، پھر اللہ نے آنکھیں لوٹا دی، پھر اتنا روتے رہتے رات دن، پھر بینائی چلی گئی، 3 مرتبہ عشق الہی میں رو رو کے بینائی گئی اور 3 مرتبہ آ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے وحی کی اور فرمایا، اے شعیب اگر تو روتا ہے، اتنا روتا ہے صبح و شام، رات دن، دن کے اجالے اور رات کے اندھیروں میں اتنا روتا، گریہ و زاری کرتا، تڑپتا ہے، اگر تو روتا ہے دوزخ کے ڈر سے تو تجھے دوزخ سے نجات مل چکی، اگر تو روتا ہے جنت میں داخلے کے لیے، جنت کی خواہش سے، تو جنت تجھ پہ واجب ہو چکی۔ جب اللہ پاک نے وحی میں 2 باتیں فرمائیں تو سیدنا شعیب علیہ السلام بولے، قال لا یا رب، باری تعالیٰ نہیں، ان دونوں چیزوں کے لیے نہیں روتا، نہ جنت کا خوف رلاتا ہے، نہ دوزخ کا خوف رلاتا ہے، نہ جنت کا لالچ اڑاتا ہے۔ اللہ پاک کو معلوم تو سب کچھ ہے، وہ سننا چاہتا ہے
پوچھا پھر شعیب کس لیے روتے ہو؟ قال ولکن من الشوق الی رؤیتک، صرف تیرے دیدار کا شوق رلاتا ہے، تیرے دیدار کے لمحے کے لیے تڑپتا ہوں۔ وہ لمحہ کب آئے گا؟ وہ توفیق کب ملے گی جب تیرا پردہ اٹھے گا اور تیرے حسن کا جلوہ کروں گا مولا، اس وقت جو لذت نظر ہوگی تیری رویت اور تیرے دیدار کی، اس کا تصور کر کر کے روتا ہوں، اس لمحے کے انتظار میں روتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا شعیب حق لمن ارادنی ان یبکی من شوقی انہ لیس لہذا دواء غیر لقائی۔ شعیب تو نے حق کہا، جو مجھ سے عشق کرتا ہے رونا اس کا حق بنتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے رونا اس کا حق بنتا ہے، اور یہ مجھ سے محبت ایک ایسی شے ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے کائنات میں سوائے میری لقاء پہ، میری ملاقات ہی دوا ہے۔ شعیب تیرا رونا پھر اشتیاق بڑھا رہا ہے اور میرا شوق تیرے ساتھ ملاقات کا بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہی فرمائی، فرمایا داؤد مجھ سے محبت کر اور بڑھا، محبت کر، میرے محبوب بندوں سے بھی محبت کر، اور مجھے عام بندوں کے دلوں میں مجھے محبوب کر دے، مجھ سے محبت کر، میرے محبوبوں سے محبت کر، اور عام میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت بٹھا دے، میری محبت جما دے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سیدنا با یزید بسطامی نے فرمایا کہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہیں عاشق لوگ جو جنت میں ہوں گے، یہ تو کئیوں کو ہفتے بعد دیدار نصیب ہوگا، کئی لوگوں کو ہر روز دیدار نصیب ہوگا، یہ لالچ دے رہا ہوں، کئیوں کو ہر روز 2 بار دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی چوتھی قسم کے لوگ ایسے بھی ہوں گے، لو حجبہم فی الجنت عن رؤیتہ لاستغاثوا من الجنت کما یستغیث اہل النار من النار۔ اگر جنت میں رہتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے اللہ کا دیدار ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ایک لمحہ کے لیے دیدار نہ ہو، تو وہ جنت سے اس طرح پناہ مانگیں گے جیسے دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ جس لمحہ تیرے دیدار سے معروم ہیں، اس جنت کی ہمیں کوئی طلب اور خواہش ہی نہیں ہے، ہم تو یہاں آئے اس لیے ہیں کہ یہ محل دیدار ہے، ہم تیرے دیدار کے خواہش میں آئے ہیں، ورنہ ہمیں جنتوں سے کیا غرض۔ ایسے عاشق بھی ہوں گے، اور اس لیے حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا کہ جو عاشق ہے نہ وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، نہ آخرت و جنت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ مولا سے صرف مولا کا طلبگار ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الدیبلی، یہ کراچی سندھ کا جو بارڈر ہے نا، وہ دیبل نام تھا اس کا پرانا، یہاں کے رہنے والے تھے ابو موسیٰ الدیبلی، کراچی کے، مگر بسطام میں حضرت با یزید بسطامی کے شاگرد اور مرید تھے، شیخ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بسطام کے اولیاء میں سے ایک ولی اللہ کو، شیخ کو سنا، اس ولی اللہ نے کہا کہ میں نے خواب میں با یزید بسطامی کو دیکھا ان کے وصال کے بعد، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، جنتیوں کو فرما رہا ہے، باقیوں فرمایا کہ تم سب کلکم تطلبون منی غیر ابی یزید فإنہ یطلبنی ویریدہ وانا اریدہ فیریدنی وانا اریدہ۔ فرمایا تم سب مجھ سے مانگتے ہو، تم سب مجھ سے مانگتے ہو، مگر با یزید مجھ سے نہیں مانگتا، وہ مجھے مانگتا ہے، وہ مجھے مانگتا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، تو چونکہ وہ صرف مجھی کو چاہتا ہے تو میں اس کو چاہتا ہوں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ اور ہے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خادمہ خریدی، جو باندیاں اس زمانے باندی خریدی خدمت کے لیے، وہ دن کو میری خدمت طویل عرصہ کرتی رہی،
رات کو ایک حجرہ تھا، اس میں چھپ کر عبادت کرتی تھی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے رات کے معمولات کیا ہیں. تو میں نے کئی راتوں میں دیکھا کہ وہ عبادت کرتی، نماز پڑھتی تھی، کئی راتوں میں رو رو کے مانگتی تھی، دعا کرتی تھی. میں نے کان لگا کے سنا یہ کیا مانگتی ہے. تو وہ کہہ رہی تھی اللہ کے حضور فسمعتها تقول، وہ یہ کہہ رہی تھی بحبک لی الا فعلت کذا و کذا، اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے مجھے یہ کچھ عطا کر دے. اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے یہ عطا کر دے. حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو درست کیا اور میں نے آواز دی، اسے کہا ایسا لا تقولی، ایسا نہ کہو، ولیکن قولی بحبی ایاک، یوں کہو کہ باری تعالیٰ اس محبت کا واسطہ جو مجھے، بولیے مجھے تجھ سے ہے، یوں کہ اس نے مجھے جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ اے میرے مالک اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے سلاتا نہیں اور مجھے جگاتا نہیں. میں اس کی اسی محبت کا واسطہ دے رہی ہوں جس کی محبت نے مجھے رات بھر جگا رکھا ہے اور تجھے بیٹھا رکھا ہے. بندہ اللہ سے محبت بعد میں کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت پہلے کرتا ہے. رب کو بندے سے جب محبت ہوتی ہے تو محبت الہی کے نتیجے میں بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. ایک مشائخ نے، اولیاء اور صالحین بیان کرتے ہیں کئیوں نے کہ ہم نے مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے صحن میں ایک جوان دیکھا. جوان بیٹوں اور جوان بیٹیوں ہم تن گوش ہو جاؤ سر سے پاؤں تک. اس جوان پر مصیبت، بھوک، فقر اور فاقہ کے اثرات تھے. پھٹے کپڑے، چہرہ زرد، فاقہ کی کیفیات تھیں. بیان کرتے ہیں کہ یہ حالت دیکھ کے ترس آ گیا. میرے پاس اس وقت صرف 100 دینار تھے. میں 100 دینار جیب سے نکال کے ہاتھ میں لے کے اس جوان کے قریب ہوا طواف میں، اور میں نے چپکے سے اس کو دینا چاہا 100 دینار کا تحفہ. اس نے انکار کر دیا، پرواہ نہیں کی. پھر آگے بڑھا، پھر درخواست کی، پھر درخواست کی. بار بار میں نے کہا کہ یہ 100 دینار قبول کر لیں، اس سے کچھ اپنی ضروریات پوری کر لینا. وہ جوان رک گیا اور مڑ کے مجھے کہتا ہے، وہ کہتا ہے شیخ یہ جو حالت مجھے رب نے عطا کی، اگر جنت کی ساری نعمتیں کوئی مجھے دے دے اور فقر کی یہ حالت خریدنا چاہے تو میں جنت کی نعمتوں کے بدلے یہ فقر کا حال بیچنے کو تیار نہیں. تم 2 کوڑیوں سے میری حالت کو خریدنا چاہتے ہو؟ یہ فقر دنیا کی غربت کا نہیں ہے، یہ فقر عشق الہی نے کر دیا ہے، اس حال تک پہنچا دیا ہے. عشق الہی کی بٹی میں تب کر اس حال کو پہنچاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ حال مجھے اس دیدار کے لمحے تک لے چلے. اور پھر وہ فرماتے ہیں اسی طرح امام مالک بن دینار، سیدنا اولیاء اللہ میں سے اکابر تابعین، مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا، مکہ معظمہ سے عرفات کی طرف روانہ ہوا تو رستے میں ایک جوان دیکھا. کچھ قصے جوانوں کے، جوان بیٹے، جوان بیٹیاں. جوانوں، یہ زندگی جوانی بڑی قیمتی ہے، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے. اس جوانی میں مولا سے عشق کرنا سیکھ لو، اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنا سیکھ لو. میں تمہیں اس عشق پر جمانا چاہتا ہوں. اسی عشق پر جم جانے سے آپ کے ایمان کی قوت ہے، اسی سے انقلاب بھی آئے گا، اسی سے راستے آسان ہوں گے، اسی سے سارے دشمنوں کا صفایا ہو جائے گا. عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں کمزور نہ ہونا، یہ تمہاری اصل قوت ہے. کہنے لگے ایک جوان دیکھا، پیدل چل رہا تھا، اس کے پاس سواری نہ تھی، زاد راہ نہ تھا، کھانے پینے کا سامان نہ تھا. میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. میں نے پوچھا جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کے پاس سے آ رہا ہوں، اس کے پاس سے آ رہا ہوں. میں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟
اس نے کہا اسی کی طرف جا رہا ہوں، اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا زاد راہ کیا ہے؟ سفر کا سامان کئی دن گزریں گے، اس کا کھانے پینے کا سامان کیا ہے؟ اس نے کہا اسی کے ذمے ہے۔ تعلق اس کو کہتے ہیں، توکل اس کو کہتے ہیں، ایمان اور یقین کا تعلق یہ ہے۔ فرمایا اسی کے ذمے ہے۔ میں نے پوچھا بغیر زاد راہ کے اتنے دن کیسے بسر ہوں گے؟ کچھ ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا ہے، جب چلا تھا میں نے 5 حرف پڑھ لیے تھے اور وہ 5 حرف میرا زاد سفر ہے۔ پوچھا وہ 5 حرف کیا ہیں؟ کہا کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف۔ تو میں نے کہا، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کیا معنی ہے ان 5 حرفوں کا؟ اس نے کہا کاف کا مطلب ہے وہی کافی ہے، ہا کا مطلب ہے وہی ہادی ہے، یا کا مطلب ہے وہی مؤوی ہے، ٹھکانہ دینے والا، سنبھالنے والا، عین کا مطلب ہے وہی عالم ہے، میرے حال کو جاننے والا، اور صاد کا مطلب ہے وہی میرا ساتھی ہے، ہر چیز کو پورا کرنے والا۔ اس کے بعد ضرورت نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس کی گفتگو سن کر میں نے چاہا کہ اپنا قمیض اتار کے دے دوں، اس نے انکار کر دیا۔ جب اندھیرا چھا گیا پھر اس کے بعد اگلا وقت آیا، احرام باندھا، لبیک کہا۔ میں نے کہا کہ سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ جب قریب ہوا تو اس نے کچھ شعر پڑھے، کچھ شعر پڑھے۔ ان شعروں کا مطلب تھا کہ محبوب ہر کوئی اپنے جانوروں کی قربانی دے گا، میرے پاس قربانی دینے کو اور تو کچھ نہیں، میں اپنی جان کی قربانی دیتا۔ یہ کہہ کے اس نے چیخ ماری اور تڑپ کے زمین پہ گرا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کہتے ہم قریب ہوئے کہ یہ عشق الہی کا شہید ہے، اس کی تجہیز و تکفین کے بارے میں رات بھر پریشان رہے۔ اسی دوران پھر آنکھ لگ گئی، ہلکی سی اونگ آئی تو عاشق الہی کو دیکھا، اس کو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا تو نے اس کے عشق میں جان دے دی تھی؟ اس نے کہا وہی معاملہ ہوا جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا۔ اچھا؟ انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہوا۔ اس نے کہا زیادہ کیسے ہوا، زیادہ کیسے ہوا؟ اس جوان نے جواب دیا شہدائے بدر کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے تھے، میں مولا کے عشق کی تلوار سے شہید ہوا ہوں، مولا نے اس سے بھی زیادہ کچھ عطا کیا۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی درس دیتے، فرماتے کہ اے بندے اگر اللہ سے عشق کرنا ہے، اللہ سے عشق کرنا ہے تو پھر مخلوق سے اپنے دل کو خلوت میں کر لے، مخلوق کی طرف توجہ التفات نہ رہے، دل کو، دل کی رغبت کو، دل کی محبت کو مخلوق سے بیگانہ کر دے۔ جب مخلوق سے دل بیگانہ ہو جائے پھر دل کو دنیا سے بیگانہ کر لے، جب دل دنیا سے بیگانہ ہو جائے پھر دل کو آخرت کے حرص اور طلب سے بیگانہ کر لے، اور جب دل آخرت سے بیگانہ ہو جائے پھر اللہ کے ہر ما سوا سے بیگانہ کر دے، پھر تمہارے دل کو اللہ اپنا گھر بنا لے گا، بسیرا ہو جائے گا۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یوں بھی بیان فرمایا کہ لوگوں اپنے دل کا دروازہ مخلوق کی توجہ سے بند کر لے کہ مخلوق کی طرف تیرے دل کا دھیان نہ جائے اور مخلوق تیرے دل کے حال کو تک نہ سکے، اور اللہ کے دیدار کا دروازہ دل پر کھول لے، اللہ کے دیدار کا دروازہ دل پر کھول لے۔ یہ فرما کر پھر اولیاء احوال بیان کرتے ہیں عشق الہی کے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین انصاری کو یہ کہتے ہوئے سنا، بڑے اکابر اولیاء تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں قیامت کا دن دیکھا اور دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک شخص کھڑا ہے، اوپر اللہ جلوہ گر ہے اللہ تعالیٰ، اور شخص اللہ کے حسن کی طرف تکتا جا رہا ہے، آنکھیں نہیں جھپکتا، تک رہا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں۔ اور میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت ملائکہ سے پوچھتے ہیں، اس محبوب کے کام دیکھیے،
فرشت جانتا سب کچھ ہے. فرشتوں سے پوچھتے ہیں یا ملائکتی من ھذا، فرشتوں یہ کون ہے جو دیوانہ وار مجھے تکے جا رہا ہے، یہ عاشق کون ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں باری تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے کون ہے. تب اللہ پاک نے فرمایا ھذا معروف الکرخی، یہ معروف کرخی ہے، میرے عشق کی شراب پی کر مدہوش ہو گیا ہے، اب مجھ سے ملاقات ہوگی تو تب ہی ہوش میں آئے گا. یہ کیفیت عشق ہے، یہ کیفیت عشق ہے. اسی طرح حضرت ابو الجوال مغربی بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں ہم تھے، بیٹھے تھے ایک مجلس میں، اولیاء صلحاء کی مجلس، اچانک ایک نوجوان ہمارے سامنے آیا. ہم نے اس نوجوان کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پتھر مار رہے تھے، گھیرا ہوا تھا. ہم نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے. وہ مسجد میں داخل ہوا اور دعا کرنے لگا کہ مولا مجھے رحمت سے استقامت دے، رحمت سے استقامت دے. ہم اس کے قریب ہوئے، اس کے چہرے پر ولایت کے اثرات دیکھے، معرفت کے اثرات دیکھے، اور اثرات دیکھ کر قریب ہو کے پوچھا کہ جوان بہت خوب ہو، عارف نظر آتے ہو، عاشق نظر آتے ہو، یہ لوگ تمہیں مجنوں کیوں کہتی ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں؟ وہ رو پڑا. پوچھا مجنوں پاگل کیوں کہتے ہیں؟ رو پڑا. اس نے کہا یہ چھوڑو، یہ چھوڑو، مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے، اللہ والے اللہ سے تعلق کیسا قائم کرتے ہیں، اور اللہ والے جب اس کا ملاقات کرتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، مجھ سے یہ پوچھو. مجھے پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں یا فرزانہ کہتے ہیں، یہ سوال چھوڑو. ہم پھر متوجہ ہوئے، کہا جوان، عارف جوان یہی بتا دیں کہ اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے. اس نے کہا اللہ والے سن لو، آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کر لیتے ہیں. اللہ والے رازق مولا کی تھوڑی سی بھی روزی ملے، تھوڑی سی بھی، بھلے فقر اور فاقہ غربت کے ساتھ، اسی روزی پہ خوش رہتے ہیں. اللہ والے آفاق دنیا میں کریا کریا کوچا کوچا اس کے عشق میں سرگرداں رہتے ہیں، عشق کے لیے سرگرداں رہتے ہیں. اللہ والے سچائی کا لباس زیب تن کر لیتے ہیں. اللہ والے ہر حال میں اس کی نافرمانی سے کنارہ کش ہوتے ہیں، سر تا پا اس کے ہر حکم کی اطاعت کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ والے فانی دنیا کو نظر انداز کر کے آخرت کی بقا کو، باقی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ والے نیکیوں کے میدان میں بڑھ بڑھ کے مسابقت لیتے ہیں. اللہ والے بڑے تجربہ کاروں کی طرح کمر بستہ ہو کر اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں، تگ و دو کو جاری رکھتے ہیں. مصائب و آلام ان کے قدموں کو روک نہیں سکتے، مشکلات اور عداوتیں ان کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتے. وہ سفر جد و جہد کا صبر سے، تحمل سے، استقامت اور یقین سے جاری رکھتے ہیں، اس حد تک کہ آواز آتی ہے میرے بندے تو نے یقین نہ چھوڑا، تو نے تحمل نہ چھوڑا، تو نے صبر نہ چھوڑا، توکل نہ چھوڑا، اور میرے عشق میں حد کر دی. آجا آج تیری ملاقات کا دن ہے، میں نے پردے اٹھا دیے، تو مجھ سے مل لے اور جی بھر کے مجھ کو تک لے. یہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے. یہ بیان کر کے وہ کہتے ہیں، بیان کرتے نوجوان نے منہ موڑا اور پھر وہ دوڑ گیا. اس کی چیخیں سننے کو ملی، نوجوان کو پھر نہ دیکھا. حضرت امام محمد حسین البغدادی کہتے ہیں، بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا، حج پر میں نے دیکھا مکہ معظمہ کی گلی میں ایک بوڑھا شخص ایک باندی کا، خادمہ کا ہاتھ پکڑ کے چلا آ رہا ہے، اور بوڑھا شخص اس باندی کا رنگ متغیر تھا، بدن لاغر تھا، مگر اس باندی کے چہرے پر نور تھا. بوڑھا شخص آواز دیتا تھا ہے کوئی جو اس لڑکی کو خرید لے. اس زمانے باندیاں ہوتی تھی نا، غلام اور باندیاں، خرید لے مگر قیمت اس کی 20 دینار سے زیادہ دے دے. بولی 20 دینار سے زیادہ لگا دے
لیکن اس کے اندر جو بھی کوئی عیب ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. 3 جملے بولتا تھا. ہے کوئی جو خرید لے باندی کو مگر قیمت 20 دینار سے زیادہ دے دے، اس کے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں. حضرت محمد حسین البغدادی اکابر اولیاء میں سے، یہ اگلے زمانوں کے لوگ، پہلی صدیوں کے، فرماتے ہیں میں نے جا کے پوچھا اے بوڑھے اس باندی کی قیمت تو معلوم ہو گئی 20 دینار سے زیادہ بولی لگے گی، مگر تو جو کہتا ہے کہ اس کے عیب کی میں ذمہ داری نہیں لیتا، اس کا عیب کیا ہے خریدنے سے پہلے وہ بھی جان لے. اس نے کہا عیب یہ ہے کہ ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، روتی رہتی ہے، ہر وقت روتی ہے. اور کیا کرتی ہے؟ ہر وقت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نہ کھانا کھاتی ہے نہ پانی، اور جہاں بھی لے جاؤ تنہائی کو پسند کرتی ہے، لوگوں میں گھل مل کے نہیں بیٹھتی. حضرت محمد بن حسین بغدادی فرماتے ہیں جب میں نے اس کے یہ عیب سنے تو مجھے تو بڑی پسند آ گیا یہ سودا. میں نے کہا میں خریدتا ہوں. میں نے خرید لیا، گھر لے آیا. وہ باندھی وہ بچی گھر سر جھکا کے بیٹھ گئی. بیٹیوں کو مخاطب ہوں، اعتکاف کی بیٹیوں کو، دنیا بھر میں سننے والی بیٹیوں کو. بیٹھ گئی. پھر اس نے سر اٹھایا اور پوچھنے لگی اب تو میرا مالک ہے، بتا دیں آپ کا وطن کہاں ہے، آپ اصلاً کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا وطن کیا ہے؟ میں نے کہا عراق. حضور قدوۃ الاولیاء کا وطن کیا ہے؟ عراق. حضور غوث پاک کا وطن کیا ہے؟ ہمارا روحانی وطن کیا ہے؟ بغداد. اچھا پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا عراق. باندی نے کہا اچھا پھر تم عراق سے ہو تو بصرہ سے ہو یا کوفہ سے؟ بصرہ سے ہو یا کوفہ سے؟ میں نے کہا دونوں سے نہیں. اس نے کہا اچھا پھر بغداد سے ہوگے؟ میں نے کہا ہاں بغداد سے ہوں. اب وہ باندھی ایک کمرے سے نکلی، میں نے خریدا تو دوسرے حجرے میں داخل ہو گئی. ادھر ہی داخل بیٹھی رہتی ہے، روتی دھوتی ہے، نماز پڑھتی ہے مصلی پر. میں حیران ہوا. اس نے کہا اچھا بغداد سے ہو تو بغداد تو بڑے عاشقوں کا، عابدوں کا، زاہدوں کا شہر ہے. میں نے کہا تمہیں کیا خبر بغداد کے حالات کی کہ کن کا شہر ہے؟ میں نے پوچھا وہاں عاشقوں میں سے، عابدوں زاہدوں میں سے کسی کو جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مالک بن دینار کو جانتی ہوں، میں بشر الحافی کو جانتی ہوں، میں سری سقطی کو جانتی ہوں، میں جنید بغدادی کو جانتی ہوں، صالح مزی کو جانتی ہوں، ابو حاتم سجستانی کو جانتی ہوں، معروف کرخی کو جانتی ہوں، محمد بن حسین بغدادی کو جانتی ہوں، ان کا نام لے دیا، رابعہ ادویہ کو جانتی ہوں، شعبانہ کو جانتی ہوں، میمونہ کو جانتی ہوں. اولیاء کے نام لے دیے، مردوں میں سے بھی عورتوں میں سے. سن کر اس نے کہا تمہیں حال کیسے معلوم ہوا ان لوگوں کا، اور اتنے نام اور اتنے احوال؟ اس نے کہا ان کو کیسے نہ جانوں، خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں اور عاشقوں کو معشوق تک پہنچانے والے ہیں، عاشقوں کو معشوق تک پہنچانے والے ہیں. یہ سن کر محمد بن حسین بغدادی فرماتے ہیں میں بولا، میں نے کہا اے لڑکی محمد بن حسین بغدادی میں ہی ہوں. وہ سجدے میں گر پڑی. اس نے کہا آج صبح نماز پڑھ کے میں نے دعا کی تھی کہ مولا ان میں سے محمد بن حسین بغدادی کو ہی دکھا دے. آج دعا کی تھی اور آپ مل گئے، خرید کے لے آئے. جب یہ اور انہوں نے پھر کہا، اس باندھی نے کہا اے محمد بن حسین بغدادی ذرا تمہاری وہ دلکش آواز کہاں گئی جس سے مریدوں کے دل زندہ ہوتے تھے، جس سے سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آواز آج بھی قائم ہے. کہا بلا اس آواز سے کچھ سنا دے، کوئی یار کی بات سنا دے. باندھی بولی. انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھی. زوردار چیخ مار کے تڑپ کے گر گئی، بے ہوش ہو گئی. کچھ دیر کے بعد آواز آئی. اس نے کہا جب اس محبوب کے نام کا عالم یہ ہے تو اس کی باقی کلام کا عالم کیا ہوگا. اس پر پانی چھڑکا،
ہوش میں لائی. اس نے کہا اگر اس کا نام کا عالم یہ ہے تو اس کے کلام کا عالم کیا ہوگا, پھر اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. پھر کہنے لگی کچھ اور سنا دو. جب اور سنایا تو اس کو میں نے کوئی اور آیت سنائی جس میں یہ کہ کیا گناہگار لوگ یہ خیال کرتے ہیں. اس نے کہا ان خیالوں کو چھوڑو, مجھے کوئی یار کی بات سناؤ قرآن سے. پھر اس نے آیت پڑھی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ قیامت کے دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور آنکھیں اس کے دیدار میں گم ہوں گی. جب یہ بات کہی وہ کہنے لگی اس دن کی ملاقات کا عالم کیا ہوگا جس دن وہ تجلی کرے گا. تو میں نے حوروں کا ذکر کیا. اس نے کہا لگتا ہے تم نے بھی حوروں سے منگنی کر لی ہے. یہ حور و قصور کی بات چھوڑ, وہی بات سنا. پھر اس نے کہا مولا کی بات کر. میں نے وہ سنائی تو کہنے لگی کہ اس نے کچھ اشعار پڑھے. ان اشعار کا پھر جو مفہوم سارا بیان کر کے وہ خدا کے عشق میں تڑپنے لگی, اس کے دیدار کا ذکر کر کر کے تڑپنے لگی, اس کے جلوہ حسن کا ذکر کر کر کے تڑپنے لگی. قریب تھا کہ فوت ہو جائے گی. میں نے دعا کی مولا اس پر رحم کر. میں دعا کر کے اٹھائی تھا, اس کو ہلایا تو اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی تھی. یار کا مولا کے عشق کی بات, دیدار کی بات سن کر تڑپ کر شہید ہو گئی. میں بازار گیا, تجہیز و تکفین کے لیے سامان لاؤں اور اس کے لیے کفن لاؤں. خوشبو جب واپس پلٹا حجرے میں تھی تو اس کو کفن پہنایا جا چکا تھا, اس کو خوشبو لگ چکی تھی, جنت کا جوڑا پہنایا جا چکا تھا, اور اس کے کفن پہ ایک سطر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نچلی سطر پہ لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس حال میں دیکھ کر خریدی ہوئی سب چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں. جنازہ پڑھایا, پڑھا کے سب اولیاء صالحین عالم غیب سے جمع ہو گئے. جنازہ پڑھا کے واپس آئے, رات کو سویا 2 رکعت نفل پڑھ کے. میں نے دیکھا کہ وہ زعفران کے باغیچوں میں جنت میں ٹہل رہی ہے, ریشم اور استبرق کے جوڑے پہن رکھے ہیں, سر پر موتیوں کا تاج ہے, پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوڑے جوتے ہیں, مشک و عنبر کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے, چہرہ شمس و قمر کی طرف دمک رہا ہے. میں نے پوچھا لڑکی ٹھہر جا اے ولیہ, اے عارفہ, اے عاشقہ رک جا, یہ بتا یہ مرتبہ کیسے ملا, یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اس نے کہا اس عمل سے کہ میں نے حق کی خاطر ہر تکلیف اور اذیت مسکرا کے برداشت کرتی رہی اور میں نے حق کے راستے کو چھوڑا نہیں. اس کے عشق میں میرے سفر میں میں نے راتوں کو آنکھوں میں جاگ کے کاٹ لیا اور اس کے عشق میں بے چینیاں قبول کر لیں, دکھ گوارا کر لیے, مصیبتیں گوارا کر لیں, مگر کبھی نوحہ نہ کیا, غم زدہ نہ ہوئی, دکھی نہ ہوئی. وہ جتنے مصائب و علام آتے رہے میں مسکرا کر ان سے پیار کرتی رہی کہ مالک نے دیے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے عشق میں مصیبتیں جھیل جھیل کر آئی ہے, آؤ آج اس کو اس مقام تک پہنچا دو. حاضرین محترم, عشق الہی اور اس کا ثمر, عشق الہی اور اس کا صلہ, عشق الہی سے بہتر اس دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے, اور اس کا صلہ اللہ کا پیار اور دیدار, اس سے بہتر کسی عمل کا قیامت اور آخرت میں اور جنت میں کوئی پھل نہیں ہے. آؤ عشق الہی سے اپنے دلوں کے برتن بھر بھر کے جاؤ اور پوری عمر عشق الہی کی شراب کے جام بھر بھر کے پیتے رہو اور زندگی دیدار حق کی تمنا میں کاٹو. مصائب آئیں, آلام آئیں, مشکلات آئیں, مسکرا کے جیو, اس لیے کہ ان جتنی مصائب پر اذیتوں پر مسکراہٹیں ہوں گی یار کی خاطر باری تعالیٰ اس طرح ہنس ہنس کے مسکرا کے ملے گا, اسی طرح انعامات سے نوازے گا. یہی دعا اللہ کے حضور کرتے ہیں باری تعالیٰ.
تیری ذات وہ ذات ہے جس نے پیغمبروں کو مصائب اور آلام سے نکالا، حضرت یونس کو سمندر کے طوفانوں سے نکالا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ تو نے زمین سے اٹھا لیا، حضرت موسیٰ کو پناہ دی۔ باری تعالیٰ تیری ذات وہ ہے جو حضرت نوح کو جس نے پناہ دی، تیری ذات وہ ہے جس نے حضرت شعیب کو رحمتیں عطا کی، تیری ذات وہ ہے جس نے ادریس کو مکان علیہ عطا کر دیا، مولا تیری ذات وہ ہے جس نے آقا علیہ السلام کو دشمنوں پر غالب کر دیا۔ ہمارے اوپر کرم کر، اپنے اس لطف و کرم میں سے کچھ حصہ عطا کر، اور تو نے آقا علیہ السلام کے تصدق میں اس امت پہ جو کرم کیا، تجھے آقا علیہ السلام کی رحمت کا واسطہ، تجھے آقا علیہ السلام کے رات بھر جاگ کر امت کے لیے بہائے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، آقا علیہ السلام نے جو مشکلات برداشت کی، باری تعالیٰ ان مشکلات کا واسطہ، آقا کے صبر اور استقامت کا واسطہ، صحابہ کرام کے تقوی کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی طہارت کا واسطہ، امام حسین کے سر انور کا واسطہ جو نیزوں پر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی طہارت کا واسطہ، سیدہ زینب کے شجاعت کا واسطہ، سیدہ سکینت کی محبوبیت کا واسطہ۔ مولا آج رات جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اور جتنے لوگ پوری روئے زمین پر ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو توبہ نصوح عطا کر، ہماری ساری لغزشیں، خطائیں، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر، ہمارے نامہ اعمال کو اپنے لطف و کرم، رحمت اور بخشش کے پانی سے دھو دے، ہمیں غسل عطا کر دے سارے گناہوں سے، اور مولا ہمیں اپنی محبت کا نور عطا کر، اپنے عشق کی خیرات عطا کر، اپنے دیدار کی تمنا عطا کر، ہمیں وہ یقین دے، وہ ایمان دے، وہ استقامت دے، وہ صبر دے، وہ تحمل دے کہ ہم راہ حق کی مصیبتوں سے پیار کرتے ہوئے تیری طرف دوڑتے چلے جائیں، ہمارے قدموں میں کوئی تزلزل نہ ہو مولا، ہمیں اپنا بن، ہم تجھ سے میرے اللہ تیری سوال کرتے ہیں، تیرے دیدار کا، تیری رضا کا، تیری قربت کا اور تیری رویت کا سوال کرتے ہیں مولا۔ پوری امت پہ کرم کر، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان پہ کرم کر، ان شہداء کی شہادتوں کا صدقہ جنہوں نے حق کے لیے جانیں دیں، ان کے خاندانوں کی استقامت کا صدقہ، حق کے لیے زخمی ہونے والوں کے زخموں کا صدقہ، حق کے لیے قید و بند برداشت کرنے والوں کا صدقہ، یہ امام زین العابدین کے تابع ہوئے، مولا ہم پہ کرم کر، ہر آنے والے کی مراد کو پورا فرما، ہر شخص کو اپنی خیرات سے نواز دے، جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو بیٹا چاہتے ہیں تجھ سے اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد کی خواہش ہے انہیں اولاد والا کر، جنہیں تو نے اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح کر، سب کی اولادوں کو تقوی اور طہارت والا بنا، ہماری بیٹیاں کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی باندیاں کر، سیدہ عائشہ صدیقہ کی باندیاں بنا، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی باندیاں بنا، انہیں تقوی دے، طہارت دے، انہیں عصمت دے، انہیں شرم، حیا، عبادت، زہد اور ورع کے زیور سے آراستہ کر، ہمارے جوانوں کو میرے مولا ویسے کرنے کا دل عطا کر، ہمارے جوانوں کو علی اکبر جیسی شجاعت عطا کر، ہمارے بچوں کو علی اصغر جیسے مقام کا خیرات عطا کر، مولا دنیا کی ہوائیں، حرص، لالچ اور تمنائیں ان کی استقامت میں زلزلہ پیدا نہ کر سکیں، دنیا کا حرص اور محبت ہمارے دلوں میں داخل نہ ہو سکے، ہمیں بیگانہ کر ہر رغبت سے سوائے تیری رغبت کے، سوائے تیری محبت کے، سوائے تیرے عشق کے، میرے مولا آج کی رات جو تیرے گھر کعبے کا طواف کر کے تجھے لبیک لبیک پکار رہے ہیں ان کی صداؤں کا واسطہ ہمیں عطا کر، خالی نہ موڑ، سب کی جھولیاں بھر کے موڑ، آج کی رات جو تیرے حضور سجدریز ہیں صحن کعبہ میں اور در رسول پر، مولا ان کے سجدوں کا صدقہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما لے، اعتکاف بیٹھنے والے 10 دن تک تیرے در پر سوالی بن کے بیٹھے، مولا کریم اور سخی، سوالیوں کو خالی نہیں بھیجتے، تجھ سے بڑا سخی کون ہے، تجھ سے بڑا کریم کون ہے، تجھ سے بڑا جواد کون ہے، تجھ سے بڑا عطا کرنے والا کون ہے، تجھ سے بڑا بخشنے والا کون ہے، اپنے در سے مولا کسی معتکف کو، کسی سائل کو، کسی گداگر کو، کسی ہاتھ اٹھانے والے کو خالی نہ بھیج، جو کچھ یہ مانگتے ہیں ان کے لیے خیرت عطا کر دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں، مولا ہمارے گناہ
کائنات کی اور آفاق کی حدوں سے بڑھ گئے، مگر پھر بھی تیری رحمت جتنے تو نہیں، تیری بخشش ہمارے گناہوں کی وسعت سے زیادہ ہے۔ سب کو بخش دے، سب کو بخش دے، تجھ سے تیری قربت مانگتے ہیں، تیرا جلوہ مانگتے ہیں، تیری رضا مانگتے ہیں۔ مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم سے راضی ہو میرے اللہ، ہم سے راضی ہو۔ ہمارے اندر اپنی محبت عشق کا نور پیدا کر، طہارت تقوی عبادت کا نور دے، محبت معرفت کا نور دے، اپنی قربت دے مولا، اور ہمیں استقامت والا بنا۔ اہل اسلام پہ کرم کر، عالم اسلام پہ کرم کر، حضور قدوت الاولیاء کا واسطہ، سیدنا غوث پاک کا واسطہ، داتا گنج بخش علی حجویری کا واسطہ، شہر لاہور اور پاکستان اور ہند کے جمی اولیاء کا واسطہ، پوری دنیا کے اولیاء تیرے دوستوں، تجھے اور تیرے محبت کرنے والوں اور عاشقوں کا واسطہ، اس عشق میں سے کچھ ذرہ ہمیں عطا کر، اس قربت میں سے کچھ خیرات ہمیں عطا کر، اپنی اس پیار میں سے کچھ خیرات عطا کر میرے مولا۔ ہم بھی ہماری راتیں جگرتے بنے تیرے لیے، ہمیں سجدوں کی لذت دے۔ میرے جوان، اس تحریک کے جوان مولا، ان کو تقویٰ کا پیکر بنا دے، انہیں گناہوں سے پاک رکھ، انہیں گناہوں سے محفوظ رکھ میرے مولا۔ ان کی جبین پر تیری محبت کا نور ہو، ان کی زبانوں پر تیرا، اور میرے بیٹے اور بیٹیوں پر، مشن کی بیٹیاں ویمن لیگ، ان کے دلوں میں تیرا عشق ہو مولا، سمندر موجزن ہو، ان کی زبانوں پر تیرا ذکر ہو، ان کے دلوں میں تیرا یقین ہو، ان کی زندگی میں تیرا توکل ہو، اور ان کا سارا سرمایہ حیات مولا تیری رضا اور تیری قربت کی طلب ہو۔ اور آقا علیہ السلام کا عشق عطا کر، آقا علیہ السلام کی اتباع عطا کر، صحابہ کرام کے اسوے کی پیروی عطا کر، اہل بیت اطہار کا اسوہ طہارت کا پیروی عطا کر میرے مولا۔ جو تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر۔ پوری امت مسلمہ کی خیر، آقا کی پوری امت کی خیر، پورے عالم اسلام کی خیر، پورے پاکستان کی خیر میرے مولا۔ 27ویں کی شب تجھ سے خیرات مانگتے ہیں، جن ظالموں اور قاتلوں نے لوگوں کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، زخمی کیا ہے، مولا جلد وہ دن لا جب تختہ دار پہ لٹکے، ان پر گرفت کر۔ تو واللہ عزیز ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے مولا۔ یہ دنیا میں طاقتور کہلاتے ہیں، ان کی طاقت کو توڑ دے، کمزوروں کی مدد کر، غریبوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، شہیدوں کی مدد فرما۔ تیرے سوا کوئی ملجا و ماوا نہیں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، ہم تیرے سائل ہیں، تیرے منگتے ہیں، تجھ پر بھروسہ ہے مولا۔ تو مدد کر، مدد کر، اور ظالموں کو انجام بد تک پہنچا۔ تو قوم عاد کو ہلاک کرنے والا ہے، تو قوم سمود کو ہلاک کرنے والا ہے، حضرت صالح اور نوح کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈبونے غرق کرنے والا ہے مولا۔ جنہوں نے ظلم کی حد کر دی ہے، ان کو ڈبو دے، غرق کر دے، ہلاک کر دے، تباہ کر دے میرے مولا۔ تو تجھ سے خیرات مانگتے ہیں، آج نور بکھرا ہوا ہے تیرے آسمان پر، نور بکھرا ہوا ہے مولا۔ وہ اپنا نور ہمارے دلوں میں ڈال دے، اپنا نور ہماری روحوں کی وادی میں ڈال دے، اپنا نور ہمارے تن اور من پہ طاری کر دے یا اللہ۔ آقا کی امت کی خیر، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کی خیر، تمام وابستگان کی خیر، تمام حاضرین متعلقین کی خیر، اور آقا علیہ السلام کے سب غلاموں کی خیر، جہاں جہاں حضور کے غلام اعتکاف بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، ان سب کی خیر، ان کی حاجتیں پوری کر۔ جہاں لوگ استقامت کے ساتھ تیری راہ پہ چل رہے ہیں ان کو برکتیں عطا کر، جہاں جہاں لوگ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت قبول فرما، اور ہمارے اوپر لطف و کرم اور احسانات و انعامات کی ایسی بارش کر کہ ہمیں کسی اور شے کی سوائے تیرے حاجت نہ رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔